बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्रिया कहने के हवाले से। शुक्रिया बड़ी अहमियत का हामिल है। शुक्रिया कहना बड़ी अहमियत का हामिल है और इससे इनकार नहीं, इसके कसीर फ़वाइद हैं। और इस सिलसिले में हम शुक्रिया से मुतालिक ही बात करने वाले हैं। किसी को शुक्रिया कहना अगरचे एक छोटा सा काम है, लेकिन इसके चंद लम्हे का असर इंतहाई गहरा होता है, वाकई बहुत गहरा होता है। आपने कहा आपका शुक्रिया, इसमें कितना वक्त लगा आपको, लेकिन इस छोटे से अमल ने आपकी जो शख्सियत का असर छोड़ा है सामने वाले पर, वो वाकई बहुत गहरा होता है। तो शुक्रिया कहना चाहिए, हमें ज़बान से शुक्रिया कहना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ भलाई करे, कोई अच्छाई करे, कोई हमारा काम कर दे, कोई हमारा मसला हल कर दे, हमारी कोई उलझन दूर कर दे, हमें किसी किस्म का भी फ़ायदा छोटा हो या बड़ा पहुंचा दे, तो हमें उसका ज़बान से शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। इंग्लिश में आप कहेंगे तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जो भी चाहें आप, जिस अंदाज में चाहें, आप सामने वाले को ये एहसास दिलाएं कि उसने आपकी जो खिदमत थी उसकी कदर की और आप उसके बदले में शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो शुक्रिया अदा करने में ज़रा सी भी गफलत नहीं करनी चाहिए, इसका असर वाकई बहुत गहरा होता है। शुक्रिया कहने के बेशुमार फ़वाइद हैं, उन फ़वाइद पर हम इस सिलसिले में बात करेंगे और उम्मीद है कि आप सारे ही पार्ट्स इसके देखेंगे और ये बहुत अच्छा सिलसिला रहेगा। और आप इस सिलसिले को देखने के बाद आप अपने अंदर वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे और अल्लाह करे आपकी भी आदत बने, मेरी आदत बने कि हम लोगों के एहसानात के बदले में उनको शुक्रिया, कम से कम शुक्रिया तो कहें उनको। शुक्रिया कहना दूसरों की अहमियत का इजहार है कि आप दूसरे को अहमियत देते हैं। अगर आप किसी को कहते हैं शुक्रिया, आपका शुक्रिया, थैंक यू, तो आप असल में दूसरों को अहमियत दे रहे होते हैं और ये शुक्रिया कहना रिश्तों को मजबूत करता है। माहिरीन कहते हैं कि शुक्रिया कहना ये जहनी खिंचाव, जहनी दबाव, मेंटल स्ट्रेस को बेहतर बनाता है, दिल के अमराज के लिए बड़ा फायदेमंद है और ये नींद भी अच्छी लेकर आता है। शुक्रिया कहना मुस्बत फिक्र फराहम करता है और ये अच्छे ताल्लुकात बनाने में मदद भी देता है। शुक्रिया कहना जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कदर करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। छोटी छोटी खुशियां आपको कोई देता है, छोटी छोटी खुशियां आप किसी को देते हैं या आप सबब बनते हैं, और कोई आप को शुक्रिया अदा करता है या आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो उस छोटी छोटी खुशियों का जो लम्हा होता है उसको मजीद खूबसूरत बना देता है। शुक्रिया कहना एक मुस्बत समाजी रवैया भी है और इसको इंग्लिश में आप कहेंगे कि पॉजिटिव सोशल बिहेवियर है, और इसके ज़रिए से हमारा मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा बनता है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की मेहनत की कदर करते हैं, एक दूसरे की खिदमत की कदर करते हैं शुक्रिया के ज़रिए। शुक्रिया कहने का अमल हमारे मूड को बहुत अच्छा रखता है। शुक्रिया कहने से हमारा मिजाज अच्छा रहता है, हम खुश रहते हैं, जहनी तनाव हमारे अंदर नहीं होता। कोई हमारी ज़रा सी मदद कर दे, ज़रा सी हमारी खिदमत कर दे, ज़रा सी हमारे किसी काम को बना दे और हम उसके बदले में शुक्रिया कहने की आदत बनाएं, तो ये हमारे जहनी सुकून का बाइस होता है। जहनी सुकून शुक्रिया कहने से मिलता है और ज़िंदगी को मायना खेज बनाता है। शुक्रिया कहना ज़हानत और तवज्जो में भी बेहतरी लेके आता है और ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है। आप कारोबारी हैं, आप सेठ हैं, आप किसी कंपनी के एमडी हैं, आप किसी कंपनी के ऑनर हैं और आपके तहत हज़ारों लोग काम करते हैं, आपके तहत सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आपके ज़ेरे साया काम करते हैं, और अगर आप उनको उनकी खिदमत पर शुक्रिया कहते हैं तो ये उनकी एक मुस्बत सोच को एक तामीर देता है। आपका जो उनसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसको ये मजबूत बनाता है। शुक्रिया कहना तरक्की करने में मदद देता है, तरक्की करने में मदद देता है और अफराद में खुद एतमादी बढ़ाता है। आपके तहत, आपके मातहत अगर एक भी फर्द है और जो आपके तहत काम करता है, आप उसको शुक्रिया अदा करते हैं, तो ये उसमें खुद एतमादी को बढ़ाता है। यानी उसको लगता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और अच्छा करना चाहिए, उसमें खुद एतमादी बढ़ती है। और आपका शुक्रिया अदा ना करना वो एक उसके जहन में एक सवालिया निशान बना रहता है कि मैं आया सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्या मेरा काम कमज़ोर है, क्या मुझे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो आपका वक्तन फ़वक्तन जो जायज़
بات ہے، جو جائز ان کی محنت ہے اور جو صحیح ان کا کام ہے، اگر آپ اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ ان کے خود اعتمادی کو بھی بڑھاتا ہے، ساتھ میں ان کی نیک نیتی کو بھی بڑھاتا ہے، ان کی گڈ ول میں بھی اضافہ کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا میں جہاں کام کر رہا ہوں وہاں میرے کام کی قدر کی جاتی ہے۔ تو یہ شکریہ کہنا بہت سارے فوائد کا یہ مجموعہ ہے، تو شکریہ کہنے میں ہمیں بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، شکریہ کہنا چاہیے، تھینک یو کہنا چاہیے، جزاک اللہ، ویل اینڈ گڈ اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی بہت خوب ہے، ان میں سے جو چاہیں کہیں، لیکن آپ سامنے والے کو یہ باور کرائیں، یہ ان کو احساس دلائیں کہ آپ نے، یعنی سامنے والے نے جو آپ کی خدمت کی یا سامنے والے نے آپ کی کسی بھی حوالے سے مدد کی ہے تو آپ اس کی محنت کی قدر کر رہے ہیں، آپ اس کو شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ شکریہ کہنا یا کسی کے مدد کرنے پر اس کی تعریف کرنا، یہ ایک بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں دیگر فرائض و واجبات میں کوتاہی ایک معمول سا بن چکی ہے، وہاں یہ بات کرنا کہ ہمیں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی محنت کی قدر کرنی چاہیے، یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ شکریہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے کہ جو لوگوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگوں کو شکریہ کہتا ہے، کثرت کے ساتھ کہتا ہے، وہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اگر تم احسان کرنے والے کا بدلہ نہ دے سکو تو اس کے لیے اتنی دعا مانگو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، کیونکہ اللہ پاک شکر قبول کرنے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس شکریہ کہنے کو ہمارے معاشرے میں کس قدر اہمیت حاصل ہے، اس کا کس قدر اثر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہم شکریہ کیسے ادا کریں، شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسا کیا کریں کہ ہم سامنے والے کا شکریہ ادا کر دیں؟ تو شکریہ ادا کرنے کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ ہمارا سلسلہ جب چلے گا تو آپ پر واضح ہوگا کہ کس طرح شکریہ ادا کیا کرنے والوں نے اور کس طرح ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس طرح شکریہ ادا کریں احسان کرنے والے کا۔ اور اس کے ایک سے بڑھ کر ایک انداز ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس سے عقلیں واقعی دنگ رہ جاتی ہیں کہ کوئی اس طرح بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا شکریہ کیسے ادا کریں، کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکائیں، طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ تو اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احسان کا بدلہ دیں، اور اگر احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کی تعریف ہی کر دیں، اور اگر تعریف بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسے سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ہم جس نے احسان کیا ہے ہم اس کا بدلہ دیں، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کی تعریف کریں، تعریف تو بنتی ہی بنتی ہے، اور اس نے جو ہمارا کام بنایا یا ہماری کسی بھی حوالے سے ہماری مدد کی ہے تو اس مدد کا تذکرہ کر کے ہم اس کی تعریف کریں کہ آپ نے میرا یہ کام بنایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، دعا بھی دے دیں، ساتھ میں ان کو شکریہ بھی کہہ دیں۔ تو اس سے جو سامنے والا ہے اس میں ایک خدمت کا جذبہ بیدار ہوگا کہ اس کو لگے گا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور وہ مزید اس کا دل کرے گا، اس کا دل چاہے گا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، اور یوں مجھے ایک دلی سکون ملے کہ جب آپ کا شکریہ ادا کیا جا رہا تو ایک اندر میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کثیر مال خرچ کرنے کے بعد بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے، کہ اس خوشی کا ایک مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے اس خوشی کا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
فرمان ہے کہ جسے کوئی چیز عطا کی گئی تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتا تو اس کی تعریف ہی کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمات کا لحاظ کرنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے، اور سامنے والے کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ نے جو ان کا کام بنایا وہ واقعی ایک خدمت تھی جس پر آپ کا کم سے کم شکریہ تو بنتا ہے، اور تعریف اگر کر دی جائے تو سبحان اللہ۔ جیسے کہ اس فرمان میں ہم نے سنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعریف کرنا بھی شکریہ ہی ہے، ایک طرح سے شکریہ ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ایک اچھا معاشرہ بنے، ہم ایسا معاشرہ بنے جس میں ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کی خدمات کی قدر کریں۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارا دماغ برابر کام نہیں کر رہا؟ کوئی ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے، ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، لیکن ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت یہ سمجھ لیجئے کہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ آپ بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم سے شکریہ کے الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں، گلے میں پھنس جاتے ہیں، یا دماغ ہی صحیح طرح کام نہیں کر پاتا کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر سامنے والے نے احسان کیا ہے تو ذرا شکریہ تو بنتا ہے، جزاک اللہ کہنا، شکریہ کہنا، اسے شکریہ بھی کہہ سکتے ہیں، جزاک اللہ کہیں تو ویل اینڈ گڈ، اس میں تعریف بھی ہے اور شکریہ بھی ہے اور دعا بھی ہے، بہترین۔ لیکن ہم سے یہ جزاک اللہ ہو خیرہ یا شکریہ یا آپ کا شکریہ یہ کہنا ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے، ہم سے نہیں نکلتا۔ لیکن جب ہم اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی زندگی دیکھتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی انداز نظر آتا ہے۔ شکریہ کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ اس کا تیسرا پارٹ ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ شکریہ ادا کرنے والوں نے کس طرح شکریہ ادا کیا، کیا ان کے انداز ہیں شکریہ ادا کرنے کے۔ یہ واقعی قابل تقلید ہیں، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے کہ وہ بھی اس پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں۔ ایک وفد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے۔ اس نے عرض کی کہ یہاں ہمیں نہ کسی چیز کی رغبت لائی ہے اور نہ ہی آپ کا خوف۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے فضل کے سبب ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ آپ نے اتنا ہمیں دیا ہے، آپ کی دور حکومت میں ہمیں جو چین و سکون میسر آیا ہے وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ آپ نے سب کچھ دیا ہے بحیثیت حکمران، تو کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور خلافت ہے، اس میں کچھ لوگ آئے، ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کے تعریفی کلمات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیے۔ انہوں نے عرض کی یہاں ہمیں نہ کسی چیز کی رغبت لائی ہے اور نہ ہی آپ کا خوف، کیونکہ آپ کے فضل کے سبب ہمیں کسی چیز کی خواہش باقی نہ رہی، اور آپ کے عدل کے سبب ہم آپ سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ ہم تو حاضر ہوئے ہیں کہ زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں اور چلے جائیں۔ دیکھا اپنے انداز، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یقین کریں کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور مطلب اس زمانے کا سفر کوئی آسان سفر تھوڑی ہوتا تھا، بہت مشکل سفر ہوا کرتے تھے۔ لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، پورا قافلہ بنا کر آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ خلیفہ وقت سے ملنا ہے اور ان کو صرف شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے کیا عدل و انصاف قائم کیا ہے اپنی دور حکومت میں، کیا ان کی عطائیں ہیں اور کیا ان کی عنایات ہیں، یہ سب ہمیں ملی، اور ان سے ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، عادل ہیں۔ اور ہم آئے یہاں کیوں ہیں؟ کچھ اور انعامات لینے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے جو یہ احسان کیا اپنی رعایا پر، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ شکریہ کے ایک سے بڑھ کر ایک انداز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ایسا حیرت انگیز واقعہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ شکریہ کے تعلق سے کسی کے احسان کے بارے میں اس کو بتانے کے تعلق سے کبھی آپ نے ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، اور جنات کو آپ نے مختلف خدمات پر لگایا ہوا تھا، مختلف کاموں پر لگایا ہوا تھا۔ اور سلیمان علیہ صلاۃ والسلام سے پہلے جنات یہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے کہ ان کو علم غیب ہے، وہ غیب کی باتیں جان لیتے ہیں۔
تو ان کی طرف سے لوگوں میں ایک بات مشہور تھی کہ جنات کو علم غیب ہے۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ اللہ پاک لوگوں پر یہ آشکار کر دے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا قصہ تھا وہ ہم جنات کی سیریز میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے، نیکسٹ سیزن جلد آئے گا، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری موت کو جنوں پر پوشیدہ رکھنا تاکہ لوگ جان لیں کہ جن علم غیب نہیں رکھتے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک لکڑی لی اور اس پہ ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے اور جنات کام میں لگے ہوئے تھے اور جنات کام میں لگے رہے۔ اور سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ 2 مہینے تک اللہ پاک کی عبادت کے لیے قیام فرمایا کرتے تھے، کھڑے رہے عبادت کر رہے اللہ پاک کی۔ تو جنات کو یہ دیکھا کہ یہ حسب معمول جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں، لیکن اس بار کیا ہوا کہ آپ 1 سال تک کھڑے رہے، تو آپ کا موت کا وقت قریب آ گیا اور آپ انتقال فرما گئے، اس لکڑی پر ٹیک لگائے لگے۔ تو اللہ پاک کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر دیمک پیدا فرما دی، اور دیمک نے اس لکڑی کو کھا کے اندر سے کھوکھلا کر کے بالآخر اس کو ختم کر دیا۔ اور جب پورا 1 سال گزر گیا تو پھر وہ لکڑی ٹوٹی، اور سلیمان علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے آئے تب جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تب وہ لوگوں پر یہ آشکار ہوا کہ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو ان کو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا اور یہ سب آزاد ہو جاتے اور جس کو جہاں جانا ہوتا وہ نکل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ پورے سال محنت میں لگے رہے اس خوف سے کہ سلیمان علیہ السلام قیام فرما ہے، اور اگر کسی نے بھاگنے کی یا کسی نے کسی شرارت کی کوشش کی تو اس کو سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ ڈر کی وجہ سے پورے سال محنت میں لگے رہے اور ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب اس میں پوائنٹ یہ تھا، بتایا جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیمک دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، یہ جنات دیمک جہاں بھی ہوتی ہے یہ اس کو اس احسان کے بدلے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے پانی پلاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ایک احسان کب ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس احسان بھی کیا وہ کوئی ارادی احسان نہیں ہے، وہ جانور ہے، اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لکڑی کو کھاتی ہے، اس کی خوراک ہے، اور اس نے لکڑی کھا کر جنات پر یہ آشکار کیا، یہ جنات پر یہ آشکار ہو گیا لکڑی ٹوٹنے کی وجہ سے کہ وہی سلیمان علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں۔ تو جنات پر جو یہ راز کھلا اور اس کا جو سبب بنی وہ دیمک بنی بظاہر، تو دیمک کا یہ احسان ان جنات پر ہوا، تو وہ جنات اس دیمک کا احسان چکانے کے لیے اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے آج تک جہاں کہیں بھی دیمک پائی جاتی ہے یہ جنات اس کو جا کر پانی پلاتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شکریہ کہنا یا کسی کے احسان کو یاد رکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسے چاہیے کہ اسے یاد رکھے، کیونکہ جس نے احسان کو یاد رکھا گویا اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے اسے چھپایا بے شک اس نے ناشکری کی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ احسان کو یاد رکھنا اور کسی بندے کا شکر گزار رہنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اور مزید باتیں لے کر میں اگلے پارٹ میں جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ پاک آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، کہا تو وہ ثنا کو پہنچ گیا، اس نے تعریف کر دی۔ اور ہم پچھلے پارٹس میں یہ جان چکے ہیں کہ جس نے احسان کرنے والے کی تعریف کی گویا اس نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یا جن کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمارے گھر سے لے کر ہمارے پڑوس سے لے کر ہمارے تعلیمی ادارے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کا احسان یاد کر کے ان کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والدین یعنی ماں باپ، مدر اینڈ فادر کا حق وہ نہیں ہے کہ اس سے بندہ کبھی عہدہ برا ہو جائے، کبھی آزاد ہو جائے کہ ماں باپ کا اس نے حق ادا کر دیا، بلکہ ماں باپ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
ماں باپ اس کی حیات اور وجود کا سبب ہیں۔ تو دنیا کی ساری نعمتیں جو اس بندے کو میسر ہے، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ دنیا میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی منصب پر فائز ہیں، آپ جو بھی ہیں وہ آپ اپنی حیات، اپنی زندگی اور اپنے وجود، جو آپ کا وجود ہے، اس کے سبب ہیں۔ اور والدین اس کے وجود کا سبب ہیں کہ والدین اگر نہیں ہوتے تو آپ نہیں ہوتے، اور آپ نہیں ہوتے تو یہ جتنے بھی شعبہ جات میں نے بیان کیے، مثال کے طور پر چند ایک بیان کیے، اس میں سے آپ کسی بھی منصب کے قابل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب آپ ہوتے ہی نہیں تو آپ کیسے انجینئر بنتے، کیسے ڈاکٹر بنتے، کیسے ٹیچر بنتے؟ تو ماں باپ اصل میں آپ کے وجود و حیات کا سبب بنے۔ تو ماں باپ تو وہ ہیں کہ جن کا وقتاً فوقتاً شکریہ ادا کرنا بنتا ہی بنتا ہے، اور ان کا شکریہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کو ہر طرح اللہ کی رضا کے لیے راضی کیا جائے، ان کو خوش رکھا جائے، جو جائز حکم وہ دیں اس پر عمل کیا جائے، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہ کی جائے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کی جائے، ان سے نظر نہ ملائی جائے، اور ان کے ہر طرح سے آرام کا خیال رکھا جائے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، اور یہ چند باتیں میں نے بیان کی، ایک تفصیلی باب اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس میں موجود ہے۔ تو یہ ماں باپ ہیں کہ جن کا حق وہ ہے کہ ایک انسان وہ کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا، بس یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی بارگاہ میں ان کو شکریہ ادا کرتا رہے، ان کے احسان یاد کر کے ان کی پریشانیاں جو اس کی پیدائش میں انہوں نے، اور پیدائش سے لے کر اس کے بڑا ہونے تک جو انہوں نے برداشت کی، ان کو ذہن میں لا کر ان کو شکریہ ادا کرتا رہے، ان کی اطاعت کرتا رہے، ان کی فرما برداری کرتا رہے، ان کو خوش رکھے، کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دے، ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کی تکلیف کا باعث بنے، ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جو ان کی تشویش کا باعث بنے، ان کو پریشان کر دے، ان کو فکر میں ڈال دے کہ نہ جانے میرا بچہ کہاں ہوگا، بتا کر جاتا ہے، بتا کر نہیں گیا۔ تو یہ ساری باتیں ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں باپ اس کی حیات اور وجود کا سبب ہے۔ اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، اور یہ نہیں ہوتا تو جتنے بھی مناصب دنیا میں اس نے حاصل کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو وہ سب ماں باپ کی ہی بدولت ہیں۔ تو ماں باپ وہ ہیں کہ جن کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کہ ان کا وقتاً فوقتاً شکریہ ادا کرے، اور شکریہ ادا کرنے کے انداز میں نے آپ کو ابھی بیان کیے۔ اسی طرح ٹیچر ہیں، استاد ہیں، اور اگر عالم دین بن رہے ہیں تو آپ کے عالم علم دین کے استاد ہیں۔ تو یہ تمام عقل والوں کے نزدیک یہ بات تو مسلم ہے کہ ان کی ناشکری نہ کی جائے، اور ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو انہوں نے احسان کیا اس کے بدلے میں احسان کیا جائے، اور پرلے دردی کی ناشکری یہ ہے کہ ان کے احسان کو مانا ہی نہ جائے، ان کے احسان کو تسلیم ہی نہ کیا جائے، اور جیسے عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ میرے ٹیچر نہیں ہے، میرے استاد نہیں ہے، میں نہیں مانتا ان کو اپنا استاد، اگرچہ پڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ کبھی بھی استاد کے حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پڑوسن ہے اور وہ اپنی دوسری پڑوسن کو کوئی کھانا وغیرہ بھیجتی ہے، تو عموماً وہاں سے تاثرات ملتے ہیں کہ یہ کھانا صحیح نہیں بیچا، بچا ہوا بھیج دیا، لو ہڈیاں بھیج دیں، بچا ہوا سالن بھیج دیا، اس میں تو بوٹیاں ہی نہیں ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں یہ سننے میں آتی ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اولاً تو بھیجنے والے کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم بھیج رہے ہیں کیا وہ چیز ہم خود کھا سکتے ہیں۔ اگر خود کھا سکتے ہیں تو یقیناً بھیجنی چاہیے، اچھی باتیں بھیجنی چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ایک تحفہ ہے، اور تحفے سے واقعی محبتیں بڑھتی ہیں۔ پڑوس میں محبتیں بڑھیں گی تو بچوں میں محبتیں اتریں گی، اور یوں ایک محبت بھرا ماحول بنے گا، پورے محلہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے گا۔ اور شروعات اگر ہم یہیں سے کریں گے گھر سے، تو وہ کیا ہے، بچوں میں نفرتیں اتریں گی اور پورے محلے میں یوں ایک نفرت بھرا ماحول بن جائے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، کہ کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کی طرف سے بھیجے ہوئے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا پایا ہی ہو، اگرچہ جلا ہوا بکری کا پایا ہو۔ ہمیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت مل رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی تحفے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ بچہ اگر گھر سے پڑوس سے کوئی تحفہ لیا ہے تو اس کو جزاک اللہ خیرہ کہہ کے رکھ لیا جائے، نہ یہ کہ اس پر تبصرہ کیا جائے، نہ یہ کہ اس پر بات چیت کی جائے۔ جیسے میں نے کہا، وہاں بھیجنے والے کو بھی چاہیے اچھی چیز بھیجے، اور جہاں بھیجی گئی ہے وہ اس کو جزاک اللہ خیرہ ایک اچھے انداز میں
اس کو قبول کرے, اس کو خوش آمدید کہے. اسی طرح اگر حقوق کی بات کی جائے تو مرد کے اپنی بیوی پر اور بیوی کے اپنے مرد پر, یعنی ہسبینڈ کے اپنی وائف پر اور وائف کے اپنے ہسبینڈ پر حقوق ہوتے ہیں. اور احادیث کریمہ میں اس کا جا بجا تذکرہ آیا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں. جہاں مرد کے عورت پر حقوق ہے وہاں عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں. عموماً مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی اس کو لیتے ہیں اور سارا حق اپنا ہی جتا رہے ہوتے ہیں, جبکہ دوسری طرف عورت کا بھی حق ہوتا ہے. عورت بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو بے سہارا چھوڑا ہے, عورت کو بہت سہارا دیا ہے اور جگہ جگہ عورت کو ایک پروٹیکشن اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے. کہیں بیٹی کی صورت میں ہے تو باپ کا پروٹیکشن ہے, بہن کی صورت میں ہے تو بھائی کا پروٹیکشن ہے, اور ماں کی صورت میں ہے تو بیٹے کا پروٹیکشن ہے, اور اگر بیوی کی صورت میں ہے تو شوہر کا پروٹیکشن ہے. تو ہر جگہ عورت کی اللہ پاک نے حفاظت کا انتظام کیا ہے, کیونکہ یہ کمزور جان ہوتی ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کا حفاظت کرنے والا ہو, اور اللہ پاک نے حفاظت کرنے والے بنائے ہیں, جبکہ مرد کے لیے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے اور اس کو خود اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے. بہرحال دونوں کے حقوق ہوتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے, دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں, دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں, دونوں ہی ایک دوسرے کے احسانات کو یاد کریں, دونوں ہی ایک دوسرے کے احسانات پر وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو شکریہ ادا کریں. اور یہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو شکریہ ادا کرنا یہ ایک بہترین گھر کا نمونہ پیش کرے گا. تو شکریہ کہنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. مزید شکریہ کے تعلق سے باتیں لے کر حاضر ہوں گا. اچھا, آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے کیا؟ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ ارے شکریہ آپ کا. جی کیا فرمائے, آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, آپ ویڈیو دیکھتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں واقعی تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا. یہ آپ کی عزت افزائی ہے, اور آپ یقین مانیے کہ آپ سبسکرائبر کی وجہ سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور مزید مجھے کام کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے. میں واقعی آپ کا شکر گزار ہوں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر ہم شکریہ کے الفاظ میں کچھ اضافہ کریں تو یہ شکریہ سننے والے کو زیادہ اچھا لگتا ہے. کسی نے آپ کی کوئی خدمت کی یا آپ کا کوئی کام بنایا اور آپ نے اس کے بدلے میں صرف اس کو شکریہ ادا کیا, اس کی بنسبت اگر آپ نے اس کی اس خدمت کا بھی تذکرہ کیا اور تذکرہ کرنے کے بعد پھر شکریہ ادا کیا تو اس کا اس فقط شکریہ کہنے کے مقابلے میں زیادہ اثر ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ جیسے کسی نے آپ کو لفٹ دی اور لفٹ دینے کے بعد آپ کی جو مقررہ جگہ تھی وہاں آپ کو وقت پر پہنچا دیا, تو اس کے بدلے میں فقط آپ کا شکریہ کہہ دینا, اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لفٹ دی اور میں وقت پر اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ سکا, تو میں آپ کا واقعی شکر گزار ہوں. اس جملے میں اس 2-4 کلمات 2-4 ورڈز کے اضافے کے ساتھ اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ واقعی قابل دید ہوگا, اور جس نے آپ کو لفٹ دی اس کو مزید اس طرح کی خدمات کے لیے ابھارے گا. تو شکریہ کے الفاظ جیسے ماہرین نفسیات کہتے ہیں اگر اس میں کچھ اضافہ کر لیا جائے اور اس اضافے کے ساتھ پھر شکریہ ادا کیا جائے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے, بہت گہرا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ آپ بھی اس طرح کا شکریہ سننا پسند کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو وہ 3 مثالیں شروع میں بیان کی, ان تینوں میں سے آپ کو کون سی مثال زیادہ اچھی لگی؟ مثال ہے اگر آپ ملتے ہیں کہیں اور آپ مجھے سبسکرائب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے میرا چینل, اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, اگر نہیں کیا ہو تو کر لینا چاہیے. تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لازمی ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کوئی ہینڈسم قسم کا تھینک یو چاہیں گے. اور میری ذاتی طور پر پرسنل رائے یہ ہے کہ ہینڈسم قسم کا یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی شکریہ کہنے کا انداز ہو تو وہ اپنانا چاہیے ہر کسی کے لیے, سبسکرائبر ہو یا نہ ہو. اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تب بھی آپ کا شکریہ ہے, اور اگر سبسکرائب کر لیں تو پھر آپ کا زیادہ شکریہ ہے. وہ ایک دل سے تھوڑا سا نکلتا ہے, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال تو شکریہ کہنے کا جو انداز ہے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ کیا جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. میں یہاں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مثالیں, شام کی چائے
है, आपका पीने का मूड था, सर दर्द कर रहा था और आपका दिल कर रहा था चाय अगर मिल जाए, और इतने में आपके घर में से कोई आपको चाय पेश कर दे, उसके बदले में आप सिर्फ चाय लेकर अगर पीना शुरू कर दें तो ये इतना अच्छा नहीं है। और अगर आप उसके बदले में कहें कि शुक्रिया, मेरा चाय पीने का बड़ा मूड था और आपने बर वक्त चाय मुझे पेश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब चाय बनाने वाली, चाहे आपकी वालिदा मोहतरमा हो, आपकी मदर हो, या आपकी सिस्टर हो, आपकी बहन हो, या आपकी शरीका हयात हो, आपकी वाइफ हो, आपकी ज़ौजा हो, तो उनको इस तरह का शुक्रिया कहने से, आपने अगर इस तरह का शुक्रिया कहा तो उनको ज़्यादा खुशी हासिल होगी बनिस्बत सिर्फ शुक्रिया कहने के, या बनिस्बत कुछ भी ना कहने के। तो इतना अच्छा शुक्रिया जब आप कहेंगे तो बर वक्त वो आपके कहने से पहले ही बहुत सारे काम आपके हो जाया करेंगे, और उसमें किसी किस्म की कोताही आप इंशाअल्लाह नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने जो खिदमत के बदले में एक भरपूर किस्म का शुक्रिया कहा, उसका नतीजा ये आप अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी में देखेंगे। दूसरी मिसाल ये है कि कोई बहुत तेज़ धूप है, सख्त गर्मी है, और आप कहीं से पैदल आ रहे हैं और आपका दिल कर रहा है कि किसी तरह इस गर्मी से मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं, और रास्ते में कोई आता है और आपको आके कहता है कि आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं, और आपके बिल्कुल गेट पर आके उतार दे, तो आपका फ़कत शुक्रिया कहना वो काम नहीं करेगा जो आपका इस तरह कहना काम करेगा। मिसाल अगर आप उसको लिफ्ट देने वालों को अगर आप यूं कहें कि सख्त धूप की वजह से मैं सोच रहा था इतना लंबा फासला कैसे तय करूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे लिफ्ट दी और मुझे मेरे घर के दरवाजे पर लाके छोड़ दिया, मैं वाकई आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आपका ये इतना प्यारा अंदाज शुक्रिया कहने का, ये जो भी अंदाज आप अपनाएं, वो लिफ्ट देने वाले को मज़ीद लोगों की खिदमत करने के लिए उभारेगा। वो चाहेगा कि मैं लोगों की खिदमत करूं, लोगों के काम आऊं, उसका दिल करेगा कि उसको एक रिस्पॉन्स मिला उसकी खिदमत का। जब रिस्पॉन्स मिला, उसको तारीफ मिली, उसको शुक्रिया मिला, हैंडसम किस्म का थैंक यू मिला, तो उसके नतीजे में वो चाहेगा कि मैं और लोगों की खिदमत करूं, मैं और लोगों के काम आऊं। इसी तरह एक और मिसाल बयान की जाती है, आप किताब पढ़ते हैं, आप कोई इल्म हासिल करते हैं, उस इल्म के हवाले से आपकी कोई रहनुमाई कर देता है कि ये मसला या ये आपका जो मसला है वो आपको फलां किताब में मिल जाएगा, या आपको चाहिए कि उस किताब को मुताला कर लें, उस किताब को मुताला कर लेंगे तो आपकी ये जो मसला है ये वहाँ जाकर हल हो सकता है। आपको अगर किसी किताब या किसी शख्स की तरफ रहनुमाई वो कर देता है कि आप उनसे रब्ता कर लेंगे तो आपका ये इल्मी मसला ये हल हो जाएगा, या इल्मी तौर पर कोई आपका कोई मसला हल कर देता है, तो आपको चाहिए कि आप उसको इस तरह शुक्रिया अदा करें कि मैं वाकई इस बात से लाइल्म था, आपने वाकई मेरे इल्म में इजाफा कर दिया और मेरा बहुत बड़ा मसला आपने सॉल्व कर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका इस अंदाज में शुक्रिया अदा करना उस इल्मी बात बताने वाले शख्स को मजीद उभारेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इल्म की बात पहुँचाए, उनकी इल्मी रहनुमाई करे, उनकी मदद करे, उनकी स्टडी में मदद करे, उनके पढ़ने में मदद करे। वो चाहेगा कि लोगों की वो मदद करे, आगे जाकर वो लोगों के काम आए। तो ये हमारा शुक्रिया कहने का अंदाज जो हम अपनाए हुए हैं, फकत शुक्रिया कह देना या किसी की खिदमत की तो कुछ भी ना कहना। उसके मुकाबले में अगर हम उसकी खिदमत को भी उसका तस्करा करें तो इसके जो नताइज हैं वो उससे कहीं ज़्यादा होंगे जो फ़कत शुक्रिया कहने से हम हासिल करते हैं। तो हमें चाहिए कि शुक्रिया कहें तो बिल्कुल दिल खोल कर शुक्रिया कहें, और शुक्रिया के एक से बढ़कर एक वाक़यात है, हम तो क्या शुक्रिया अदा करेंगे। अगर आपको शुक्रिया के ताल्लुक से मज़ीद हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनने हैं तो इसका अगला और आखिरी पार्ट ज़रूर देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि शुक्रिया अदा करने वालों का क्या क्या अंदाज रहा है शुक्रिया कहने के ताल्लुक से। माहिरीन नफ्सियात तो आज हमें बता रहे हैं कि हमें शुक्रिया ज़रा अच्छे अंदाज में कहना चाहिए, जबकि इस्लाम की तालीमात इस तरह के शुक्रिया की तालीमात से, शुक्रिया कहने के ताल्लुक से माला माल हैं, पहले से ही माला माल हैं। तो हमें चाहिए कि इन बातों पर अमल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके मुझे भी शुक्रिया का मौका दें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचाएं ताकि हम एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छा माहौल बनाने में कामयाब हो जाएं। क्या आपने सुना है कभी किसी ने किसी के एहसान के बदले में शुक्रिया के तौर पर 6,37,20,000 रुपए दिए हों? सिर्फ एक छोटे से एहसान के बदले में शुक्रिया के तौर पर दिए हों? नहीं सुना? तो ऐसे तारीखी शुक्रिया की एक
सच्ची हिकायत सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। मुसलमानों के पहले खलीफा आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ बल्कि अपनी जान तक अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी के शुक्रिया में क्या खूब अंदाज इख्तियार फरमाया, और ये तारीखी शुक्रिया अहादीस करीमा की किताबों में जा बजा आप देखेंगे। और ये शुक्रिया अदा करने का एक अलग ही अंदाज है। जितने भी हमने पार्ट्स देखे उनके मुकाबले में ये शुक्रिया कहने का अंदाज आपको बिल्कुल अलग लगेगा। ये एक नेक्स्ट लेवल का शुक्रिया है, ये आप नोट करेंगे। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानियां थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका किस अंदाज में शुक्रिया अदा किया, वो अपनी मिसाल आप है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना फायदा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल ने पहुंचाया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, गारे सौर में तुम मेरे साथ रहे और हौज़े कौसर पर भी तुम मेरे साथ रहोगे। मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में एक औरत को सजा सुनाई, और वो सजा फिलहाल देने वाली नहीं थी, वो किताबों में ये मौजूद है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने तवज्जो दिलाई कि ये सजा इस तरह नहीं है, इस तरह है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बड़ा खूबसूरत अंदाज आपने इख्तियार फरमाया। आपने फरमाया कि अगर हजरत अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। तो ये शुक्रिया कहने का बड़ा ही खूबसूरत और तारीखी अंदाज था जो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनाया। और ये शुक्रिया ऐसा शुक्रिया है कि जिससे आज भी अहले मोहब्बत के दिल चैन और सुकून पाते हैं और अहले बिद्दत गुमराह के गड्ढे में गिरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमाना, ये एक शुक्रिया कहने का मोहब्बत भरा एक अंदाज था जो आपने अपनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने उमर की जबान और दिल पर हक यानी सच को जारी फरमा दिया है। इससे अंदाजा लगाएं कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जबान और दिल गुमराही से और गलती से ये पाक थी। लेकिन ये जो आपने इरशाद फरमाया, ये एक अंदाज था शुक्रिया कहने का। जैसा कि मैंने कहा, अहले मोहब्बत दिल का चैन और सुकून पाते हैं, आज भी पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हसन, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार हज के सफर पर निकले और रास्ता भटक गए और जंगल में यूं भटकते रहे और भटकते भटकते एक झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ी खातून थी। उनसे अर्ज की कि हम प्यासे हैं, हमें पानी पिला दें। उन्होंने पानी पिलाया तो भूख की वजह से भी हालत दीगर गूं थी। तो उन्होंने कहा अगर खाने को कुछ है तो वो भी अता हो जाए। तो उन्होंने कहा एक बकरी है, वो आप अगर खाना चाहें तो। उनमें से एक साहब ने बकरी को ज़बह किया, बकरी को पकाया गया, तैयार किया गया। तो ये खाकर फारिग हुआ और जाते जाते ये कह गए कि हम कुरैश के लोग हैं, कभी मदीना आना हो तो हमसे मिलिएगा, हम आपके एहसान का बदला देंगे। बहरहाल उनके शौहर आए और शौहर ने कहा कि तुमने अजनबी लोगों के लिए एक बकरी ही थी अपनी, तो वो भी ज़बह कर दी। वक्त गुजरता गया और एक बार ये दोनों मियाँ बीवी, बूढ़े मियाँ बीवी मदीना तैयबा में आए और गुर्बत की वजह से ये ऊँट की मेंगनियाँ जो समेट कर बेचने का सिलसिला क्या करते थे। एक बार ये खातून गुजर रही थी मदीना तैयबा की गली से, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन बूढ़ी खातून को पहचान लिया। पहचानने के बाद बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया कि आपने हमें पहचाना? तो उन बूढ़ी खातून ने अर्ज़ की कि नहीं जनाब। तो हज़रत इमाम हुसैन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें याद दिलाया, तो वो बड़ी खुश हुई। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बूढ़ी खातून को उस एहसान के बदले में, उस एहसान के शुक्रिया में 1000 बकरियां और 1000 दीनार पेश किए। ये 1000 बकरियां और 1000 दीनार देकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेज दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ये हाजिर हुई तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजीद 1000 बकरियां और 1000 दीनार बतौर शुक्रिया के पेश की। अब ये 2000 बकरियां और 2000 दीनार इनके पास हो गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
इन्हें अब अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेज दिया। ये 2000 बकरियां और 2000 दीनार लेकर अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची। अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें मजीद 2000 बकरियां और 2000 दीनार पेश किए। तो अब इनके पास हो गई 4000 बकरियां और 4000 दीनार। अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, क्या इनके अंदाज थे सखावत के, खुदा की कसम ये हम सबको अपनाना चाहिए। अल्लाह पाक इसका हिस्सा मुझे आपको नसीब करे। सही बात तो यह है कि अगर कहीं किसी सफर में होते और हम पर कोई एहसान करता तो हम अकेले ही या हम में से कोई एक देकर जान छुड़ा लेता कि बस ठीक है, हो गया, पर इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी मेंटेलिटी है जिसकी वजह से आज हम बेबरकती का शिकार है। अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप पहले मेरे पास आती तो मैं इतना देता कि वो दोनों हजरत परेशान हो जाते। ये बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज था इनका राह खुदा में माल खर्च करने के हवाले से, कि ये एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश किया करते थे कि मैं अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च कर दूं, मैं अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च कर दूं। तो ये इनके मोहब्बत भरे अंदाज थे। तो ये अगर आज के हिसाब से लगाएं, दीनार, कोईती दीनार की रकम अगर आज के हिसाब से लगाएं पाकिस्तानी, तो ये कमोबेश 930 रुपए बनते हैं। और 930 रुपए को अगर 4000 दीनार से ज़र्ब करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रकम बनती है 37,20,000 रुपए। ठीक है। और अगर एक बकरी 15,000 रुपए की लगाते हैं, पाकिस्तानी 15,000 रुपए की, तो ये बकरियां 6 करोड़ की बनती हैं। तो ये कुल रकम अगर हम जमा करते हैं तो ये बनती है 6,37,20,000 रुपए। क्या तारीख में कभी आपने शुक्रिया का ऐसा अंदाज देखा या सुना है कि किसी ने एक बकरी के शुक्रिया में 6,37,20,000 रुपए दिए हों? ये वाकई खुदा की कसम ये हमारे बुजुर्गान दीन ही का हिस्सा है। ये अहले बैत किराम अलैहिम रिज़वान के खानदान आलीशान की सखावत का ही हिस्सा हो सकता है। वरना हम लोग तो वो है कि अगर हम पर कोई इज्तिमाई एहसान कर देता तो हम में से कोई एक देकर जान छुड़ाने की कोशिश करता और बाकी दूसरा वाला हो सकता ही पूछता कि किसने क्या दिया है। अगर दे दिया तो ठीक है, बस अब यहाँ क्यों आए हो। अव्वल तो वो बेचारा एहसान करने वाला ही दूसरी जगह नहीं जाता कि एक जगह जब मिल गया तो बहुत है, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन हालत ये है कि हम एक बंदा उस इज्तिमाई एहसान का बदला चुकाकर ये सब फारिग हो जाते हैं और कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। और यहाँ देखिए कि इमाम हसन 1000 बकरियां 1000 दीनार दे रहे हैं और फिर इसी पर बस नहीं है कि बस बहुत हो गया, एक बकरी के बदले 1000 बकरियां इज टू मच। लेकिन फिर उसके बाद भी आप ले जाकर फरमाते हैं कि जाइए इमाम हुसैन के पास चली जाइए और वहां भी आपको इंशाल्लाह शुक्रिया के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और वो भी 1000 बकरे 1000 दीनार दे देते हैं। और फिर आगे जाते हैं तो अब्दुल्ला बिन जाफर तो माशाल्लाह कमाल कर देते हैं, आप 2000 बकरियां 2000 दीनार दे देते हैं। तो ये क्या अंदाज थे हमारे बुजुर्गों के शुक्रिया कहने के। अल्लाह पाक इन सब की बरकतें मुझे भी नसीब करे, आपको भी नसीब करे, हम सबको नसीब करे। हम सब इस तरह लोगों के शुक्रिया और एहसानात के बदले एहसानात को याद रखें और उसका हत्तल मकदूर बदला अदा करने की कोशिश करें।